اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان کے مقدر میں چند چیزیں اس کے پیدا ہونے سے قبل لکھ دی جاتی ہیں، یہ کہ وہ پیدا کہاں ہوگا، موت کہاں پائے گا، رزق کتنا ملے گا، حتیٰ کہ کس جگہ انتقال ہوگا یہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد مبارک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی خواہشات اس کی موت سے بھی آگے نکل جاتی ہیں اور اس کے درمیان اس کی موت کھڑی ہوتی ہے، جو اس کی خواہشات سے قبل ہی اس کی روح نکال دیتی ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم لوگ اکثر عام طور پہ اچانک موت آ جانے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک جملہ ہے کہ چلتے چلتے انتقال ہو جائے۔ کئی بزرگ لوگ بھی اس قسم کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلتے ہوئے اٹھا لینا۔ ایک ہوتا ہے چلتے ہوئے اٹھا لینا، ایک ہوتا ہے چلتے چلتے موت ہو جانا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ چلتے ہوئے اٹھا لینا کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ محتاج ہی نہ ہونا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ آئے، بہت لمبا چوڑا بیمار نہ پڑے۔ دونوں اعتبار اچھے نہیں ہیں۔ صحیح معنی میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ پہلے لوگ عام طور پہ جب مرتے تھے، انتقال ہوتا تھا، ہم نے اپنے اجداد کو جب مرتے ہوئے دیکھا ہے، زیادہ تر پہلے لوگ جو مرتے تھے وہ بیمار ہو کر مرتے تھے، بستر پر لیٹ جاتے تھے۔ موت سے قبل کم سے کم کئی لوگ، بہت سے لوگ 1 سال 2 سال بیمار رہتے تھے، کچھ لوگ 2-4 مہینے بیمار رہتے تھے، کچھ لوگ 15-20 دن، 2 مہینے، 1 مہینے بیمار رہتے تھے، یا کم سے کم 1 ہفتہ 15 دن بیمار رہتا تھا انسان، بستر پر بالکل لیٹ جاتا تھا۔ پھر امکانات ختم ہو جاتے تھے کہ بھئی اب اس کا اٹھ پانا مشکل ہے، اب اس کے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، تو لہٰذا خاندان والے بھی آ کر ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، اور وہ خود شخص بھی جو ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے دیتا ہے کہ انسان جب اتنا بیمار پڑا ہوا ہوتا ہے تو معافی مانگ لیتا ہے، رو لیتا ہے، خاندان والوں کے ساتھ میں اپنی غلطیوں جس سے ہوئی ہیں وہ ان سے معافی مانگ لیتا ہے۔ کئی بار بھائی بہنوں میں جو گلے شکوے ہوتے تھے وہ موت کے قریب ہونے کی وجہ سے کئی بار بھائی بہن ایک دوسرے کو فونوں پر بلا کر یا خطوں سے بلا کر معافی مانگ لیتے تھے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ، بہت تو نہیں، بہت کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ ساری زندگی کسی بھائی یا بہن کا حصہ نہیں دیا، لیکن کیونکہ اب اتنا شدید بیمار ہو گیا ہے، اتنا سخت بیمار ہوا ہے انسان، تو اس کو یہ موقع مل جاتا تھا کہ وہ پھر بلا کے معافی مانگ کر وہ اس کو حصہ ہے، اس کی جو دولت ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اس کا حق سے واپس کر دیتا تھا۔ یہ پہلے کی بات تھی۔ یہ تقریباً آپ سمجھیے کہ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہیں یا کسی کے والدین بہت بوڑھے ہیں، کافی وقت ان کی عمر ہو چکی ہے، تو ایسے لوگوں کا انتقال ہونے میں کافی وقت لگتا تھا۔ اچھا، یہ عجیب سی چیز ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے صاحب موت سے؟ آج اگر آپ جب زیادہ تر دیکھیں تو زیادہ تر آپ کسی کی موت سنتے ہیں تو کیسے سنتے ہیں؟ صبح وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، شام میں انتقال ہو گیا، فجر کی نماز میں تھا، ظہر کی نماز میں انتقال ہو گیا، رات میں گھر میں گیا، کھانا کھایا، بیٹھ میں بیٹھا، بستر پہ لیٹا، انتقال ہو گیا، صاحب وہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، ہارٹ اٹیک آیا، زمین پہ گر گئے۔ تو ہمارے پاس نا ایک نیا جملہ چلا ہے، عام طور پہ ہم مسلمان بھی بہت زیادہ اس جملے کو بولتے ہیں، کیا وہ اچھا ہوا وہ چلتے چلتے مر گئے، اللہ چلتے چلتے اٹھا لے۔ بوڑھے لوگ بھی دعا کر رہے ہوتے کہ اللہ ہمیں کتنا محتاج لوگ بنانا، چلتے ہوئے اٹھا لینا، جبکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگرچہ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، انسان سوچ کے ڈر جاتا ہے اس بارے میں۔ کوئی بھی انسان ہو، میں ہوں، آپ ہوں، اگر آپ کو موت سے قبل بیمار رہنا پڑے وہ تکلیف تو ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ بہت انسان بے شک وہ کیا بولتے شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ کئی بار لوگ اتنے بیمار پڑ جاتے ہیں پیشاب پیخانہ بھی نہیں کر پاتے ہیں، ان کو کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ تھیلی لگانی پڑتی ہے۔ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں اللہ سے کہ آپ بیماری مانگنے لگے عزب باللہ، لیکن سکرات کا وقت آنا، انسان کو مہلت ملنا زیادہ اچھی چیز ہے۔ کیونکہ آپ کچھ بھی ہو، جیسے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کسی ایک کو بھی اس وقت یقین نہیں ہے کہ ہمیں موت آنے والی ہے۔ یقین ہے، اس وقت نہیں ہے کہ ابھی انتقال ہو جائے گا، ابھی 1 منٹ میں، 10 گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں، 1 دن میں، بہت مشکل ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ نے نظام دل بنایا ہی ایسا ہے کہ یقین مانتا ہی نہیں ہے۔
یہ صرف ان لوگوں کا یقین مانتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی بارگاہ میں ڈیڈیکیٹ کر دیا. وہ لوگ ہمیشہ موت کی تیاری میں لگے ہوئے رہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دنیا کی تیاری میں لگے ہوئے رہتے ہیں انٹل کہتے ہیں نا اللہ ماشاء اللہ، جب تک کہ کوئی ایسی چیز نہ آ جائے ہمارے سامنے جیسے کہ ڈاکٹر بتا دیں کہ آپ کے ہارٹ کے جو والز ہیں بڑے کمزور ہو چکے ہیں، آپ زیادہ نہیں جی پائیں گے. ڈاکٹر بتا دیں کہ مادہ اللہ آپ کے لاسٹ اسٹیج ہے، کینسر ہے صاحب. تو ایسی کنڈیشن میں ظاہر سی بات ہے انسان کو اگرچہ اچھا اس میں بھی ایک اہم ترین بات ہے جو میرے ذہن میں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کئی مرتبہ لوگوں کو بڑی سخت بیماریاں ہو جاتی ہیں، گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے، گھر والے عام طور پر اس مریض کو نہیں بتاتے. یہ غلط چیز ہے، بہت غلط چیز ہے یہ. اور یہ بلکہ آپ اس کے حق میں اچھا نہیں کر رہے اور اس کے حق میں برا کر رہے ہیں. کہتے ہیں مساوات بتا دیں گے وہ مر جائے گا. موت تو وقت پر آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ جائے گی. ہاں یہ بات اپنی جگہ، جس طرح کسی کی موت عامل اپنے وقت پر تھی، وجہ کیا بنی؟ وجہ وہ قتل بن گیا، بیماری بن گئی. ویسے کبھی کبھی موت آدمی اسی وقت کی وجہ احمد بن گئی. جیسے کورونا کے اندر آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کو بیچاروں کو کورونا ہوا اور ہاسپٹل میں لے گئے، احمد کے مارے مر گئے. موت تو اسی وقت لکھی ہوئی تھی لیکن ذریعہ احمد بن گئی. تو اس طرح اگر کسی آدمی کو لاسٹ اسٹیج کینسر ہے، اس کو دل کا کوئی مرض ہے، کوئی ایسا چیز ہے تو متعین ہے، آنا ہے اس کے اوپر. تو اب اسے بہت پیار سے کوئی ماحول بنا کر اسے بتایا جائے کہ تمہیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بہت سخت بیماری ہے، دعا کرو اپنے لیے کہ اللہ تمہیں شفا دے اور علاج کروا رہے. انشاءاللہ وہ امید ہے کہ ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرو. اچھا یہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس کو بھی ذرا سمجھیے، بہت ضروری ہے. ہم نے نا اپنے معاشرے کا ماحول ہی نہیں بنایا اس طریقے سے. یہ موت کے تعلق سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس طرح تلواروں کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ تلواروں کو زنگ لگی تو ہم یا تو انہیں آگ میں گرم کرتے ہیں، بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، یا انہیں کسی چیز سے مارتے ہیں تو زنگ اترتا ہے. دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ حضور نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرا کرو اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرا کرو. یہ دونوں چیزیں انسان کے دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف خدا گاڈ اورینٹڈ بنا دیتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بہت کم بات کی جاتی ہے. بلکہ اگر بات کرو نا تو آپ نے کبھی غور کیا ہے والدین کبھی بول پڑے کہ اب ہماری تو عمر ہو چکی ہے، بیٹے ہم تو بس جانے والے ہیں. تو کوئی بہت چاہنے والا بیٹا ہے بیٹی ہوتی ہے تو نہیں پپا آپ ایسے مت بولو، نہیں ممی آپ ایسے مت بولو. ارے بولنے دیجیے انہیں. ہاں محبت ایک الگ چیز ہے، لیکن گھر میں ڈسکشن موت کا ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے آنے والی ہی نہیں ہے کچھ ہے. اس تعلق سے بات کی جائے، آپس میں ایک دوسرے سے کوئی اہم ترین چیز ہے وہ شیئر کی جائے. کیسے کہ مثال کے طور پر اپنی بیوی، اپنی زوجہ سے، اپنے بھائی سے، اپنے والدین، اپنے بچوں سے بتائیں کہ بھائی خدا نہ خاص طور پر اتنا قرض ہے، یہ فلاں فلاں کا قرض دینا ہے اسے، یہ فلاں ڈائری ہے، خدا نہ خاص اگر میں اچانک مر جاؤں تو میرے ذرا ڈائری پڑھ لینا، اس کے اندر میرے قرض لکھے ہوئے ہیں، میری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. موت تو متعین تھوڑی ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک آیا مر گئے. بہت صحت مند لوگ ہی مر رہے ہیں آج کل، بلکہ الٹا ہو رہا ہے، بوڑھے لوگ ماشاء اللہ چلے جا رہے ہیں، نوجوان غائب ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تو معلوم ہو چکا ہے نا آپ کو، اچانک موت آ جاتی ہے. اور اب تو زیادہ تر پوری دنیا کے اندر، صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر 30 سے 40 سال کی عمر کے لوگ زیادہ مر رہے ہیں. یہ 25-30 سال سے 40-45-50 سال کی عمر میں 20-30 سالوں میں بہت زیادہ اندیشہ ہو رہا ہے موت کے آنے کا. اور وہ خود جو ہے ڈاکٹرز پریشان ہے کہ کیا وجہ ہے، اچانک ہارٹ فیل ہو رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے وہ کچھ ٹی وی ایکٹرس کو، کیونکہ وہ دنیا دار لوگ ہوتے تو نیوز پہ بھی آ جاتا ہے. پہلے تو بہت بیچارے لوگ ویسے بھی مر رہے ہیں، لیکن دنیا دار مشہور آدمی مرتا ہے تو نیوز پہ آتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک سنگر مر گیا تھا، وہ اپنے کوئی کنسرٹ میں پرفارم کر رہا تھا، اس کی تھوڑی دیر میں ہارٹ اٹیک آیا، مر گیا وہ. جبکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ نہ وہ شراب پیتا تھا، نہ وہ سگریٹ پیتا تھا، وہ اپنا وقت پہ جم بھی جاتا تھا، صحت یاب بھی تھا. موت کا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت کمزور قسم کے لوگ، بہت بوڑھے لوگ، بہت بیمار لوگ، بہت انفٹ لوگ لمبی عمریں جی جاتے ہیں. اصل موت کا تعلق ہے مقدر سے. اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی موت مرنے سے پہلے لکھ دی، پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی ہے. اب اس کے لیے کرا کیا جا سکتا ہے؟ بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. کیا دعا کریں؟ کہ مولا ہمیں موت سے پہلے مہلت عطا فرمانا، توبہ کی توفیق عطا فرمانا،
اور توبہ نہیں، توبہ نصوحہ نصیب عطا فرمانا، ایسی توبہ جو دوسروں کے نصیحت بنتا ہے ہماری توبہ، اور ہم اس توبہ کو کریں تب ہمیں موت آنے سے پہلے ہمیں موت نہ آئے۔ تو یہ دعا ہمیشہ مانگا کریے، میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں کہ موت اس سے قبل نہ آئے، کیونکہ دیکھیے عام طور پہ ہوتا پتہ ہے کیا، ہم غافل ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ آپ 80 سال کے آدمی کو جا کر دیکھیے، 90 سال کے آدمی کو جا کر دیکھیے، اسے بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ 95 ایئر جی چکے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو 5 سال اور باندھے چل ہی رہا ہوتا ہے، اور جو بیچارے 50-60 سال کے آدمی ہوتے ہیں انہیں تو لگ رہا ہوتا ہے میں 85 کا تو ہوں بھی، ہم سے تو بہت عمر کے 70-80 سال لوگ چھوئے ہیں، تو اپنے آپ کو 20-30 سال ریزرو میں باندھے چل ہی رہا ہوتا ہے۔ میرے جیسے اور آپ کے جیسے انسان، میری عمر مثال کے طور پہ 30 سال سے کم ہے، تو میں معلوم ہے تو 80 سال تک جیے، میرے 30 بھی نہیں ہوئے بھی، ابھی میرے پاس 40 سال ہے ہی۔ انسانی فطرت ہے، انسان موت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا، حتیٰ کہ جب بالکل موت دروازے پر بھی کھڑی ہو، جبکہ اس ڈاکٹر ڈکلیئر کر چکے ہو، تب بھی بھاگ نہیں رہے ہوتے لوگ اس کے لیے، وہ خود بھی کہہ رہا تھا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، فلاں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی مقدر آ چکا، موت آ چکی، اب مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے خاندانوں میں کچھ لوگ ایسے، ہمارے ابھی کچھ تعلقات میں ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ ان کی زوجہ کو بہت لاسٹ اسٹیج کینسر ہے، تو میں نے ان کے شوہر سے کہا کہ آپ اپنی جو ہے بیوی کو بتائیے کہ نہیں وہ گھر والے منع کر رہے ہیں، فلانا ڈمکانا یوں۔ میں نے کہا دیکھیے اس کے پاس موقع ہے، ڈاکٹر نے 6 مہینے 1 سال کا وقت بتایا ہے، اب وہ کینسر کیور ہونے کی چانسز نہیں ہے، اب وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اب وہ کور نہیں ہوتا، اب انتقال ہونے کی چانسز زیادہ ہے۔ تو زندگی اور موت تو اللہ نے دی ہے، لیکن ڈاکٹرس کی فضا پہ اس پہ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا علم ہے، انسان کو دیکھ کر بتا دینا کہ انسان کے جو آرگن ہے وہ فیل ہو جائیں گے، جسمانی تقاضا یہی ہے، اصل تو روح نکلنے سے موت ہوتی ہے، لیکن دنیا کے اندر آرگن فیل ہونے سے موت ہوتی ہے انسان کی، دل فیل ہو گیا، کڈنی فیل ہو گئی، ہارٹ اٹیک آ گیا، بلڈ رک گیا، بلڈ جم گیا، اندر کینسر پیدا، یہی وجوہات ہوتی ہیں۔ انسان اچانک مر جائے تو آپ جا کر پوچھیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھیں جا کر یہ اچانک کیوں مر گیا، اسے بلڈ پریشر نہیں تھا، شوگر نہیں تھا، اسے دل کی کوئی بیماری نہیں تھی، کینسر نہیں تھا، تو یہ کارڈیک ایرسٹ آیا ہے اسے۔ کارڈیک ایرسٹ کیا ہوتا تھا، وہ دل ایک دم چلنا بند کر دیتا ہے، ان سے وجہ نہیں بتا سکتے، وہ کہیں گے وہ ہوا ہوگا، آپ اگر دیندار ہے تو آپ بتائیں گے انہیں کچھ نہیں ہوا، کارڈیک ایرسٹ نہیں آیا، اسرائیل سامنے آ رہا ہے، اسرائیل کو دیکھ کے ظاہر سی بات دل تو نہیں ہے، اسرائیل نے روح نکال دل بند ہو گیا اپنے آپ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب کسی کا انتقال ہونے لگتا ہے یا کسی کا انتقال ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، مان لینا چاہیے، بلکہ اچھا یہ میں آپ کو بول رہا ہوں تو میرے لیے بھی بولنا بہت آسان ہے، لیکن ہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ میرے کسی قریبی کا انتقال کی بات آئے تو مجھے بھی ٹینشن تو ہوگی، چاہے میں کتنا ہی اپنے آپ کو دیندار کہتا ہوں۔ تو یہ میرے لیے آپ کے لیے بھی بولنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، یہ بات میں بھی مانتا ہوں، بہت مشکل ہے۔ کسی اپنے کو اللہ نہ کرے اپنا بیٹا ہو، اپنی بیٹی ہو، بیوی ہو، بچے ہو، والدین ہو، پتہ چلے تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ یہ اپنے قریبی چلے جا رہے ہیں چھوڑ کر۔ لیکن ہاں دیکھیے ان کے اعتبار سے سوچ کر دیکھیے، میں نے ان سے کہا اپنی زوجہ کے بارے میں سوچیے، اسے 6-7 ایک سال کا وقت ہے ابھی توبہ کرنے کا، کتنا لمبا وقت ہے، وہ اس وقت میں چاہے تو نیک ہو سکتی ہے، توبہ کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، وہ خاتون اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتی ہے، کسی کو ناراض کیا ہے، یاد آ ہی جاتا ہے ظاہر سی بات، جس کا دل توڑا ہے تو ہوتا ہے دل کس کا توڑا ہے، اس نے اپنے بھائی کے، بہنوں کے، والدین کے، شوہر سے، بچوں کے ساتھ کوئی غلط سلوک کیا ہے، میں نے کہا موقع ہے وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ان کے سامنے روئے پلائے، ظاہر سی بات ہے جب پتہ چلے گا انہیں کہ کینسر ہے تو وہ بھی معاف کر دیں گے، یا پھر اب وہ خدا کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائے، اپنے آپ کو ذرا دنیا سے توڑنا شروع کرے، نکالنا شروع کرے، وہ جو ہوتا ہے نا خواتین کے درمیان دولت، سونا ذرا جوڑے، ذرا اس سے باہر آئے گی، موقع ملے گا، اب مسلح بچھائے، کتنا اچھا موقع نہیں ہے، اسے اپنی موت کے بارے میں پتہ ہے تو کم سے کم توبہ تو کر سکتی ہے۔ بہت سے لوگ جو انہی کے خاندان کے ہیں جنہوں کینسر بھی نہیں تھا وہ اس سے پہلے چلے بھی گئے، اسی خاندان کے لوگ، ابھی اس کے بارے میں 1 سال کی مہلت دی گئی ہے، یہ خاتون زندہ ہے ابھی، انہی کے خاندان میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کے خاندان میں ایک ماموں کا انتقال ہوا، وہ صحت مند تھے، کوئی بیماری نہیں، کوئی شوگر نہیں، کوئی بی پی نہیں، کوئی سگریٹ تمباکو پان نہیں، کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے، الحمدللہ مر گئے۔ میں نے کہا دیکھیے موت تو آ گئی نا، ان کو تو پتہ نہیں تھا، کسی کا پتہ بھی ہے، یہ تو بالکل مہارت مل گئی تھی۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ موت بہت اہم ترین چیز ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن ہونی چاہیے، اور یہ ایک دم کریں گے آپ گھر والے بھی آپ کو جو ہے نا
گھر سے باہر بھی چلے گئے. گھر والے بولے کہ پاگل ہو گئے صبح سے لے کر شام تک موت کی باتیں کرنے لگ گئے ہو, کوئی معاذ اللہ میت ہوا کرے گی. لیکن جب ہمارے خاندان میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں باجی بس موت ہی سب سے بڑی چیز ہے. تو آپ ذرا خاتون میں بیٹھ کر ذرا وہ 10 منٹ کے لیے دیندار بن رہی ہوتی ہے خواتین کہ باجی دیکھو موت تو آنے والی ہے, اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں, دیکھو یہ بیچاری خاتون چلی گئی. اور عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے پاس جب میتوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں نا لوگ, تو جنازے کو دیکھنے کم جاتے ہیں. وہ آخری میں اب تو وہ یہ ہو گیا کہ دفنانے کے بعد جانے لگتے ہیں. بہتر چیز یہ کہ آپ لاش دیکھے جا کر, جنازہ دیکھے جا کر آپ کو اندازہ ہوگا. وہ بلے شاہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ ایک مجذوب قسم کا آدمی گزرا ہے, اس نے کہا کہ جب انسان کی میت پہ گزرتا ہے نا تو دیکھ کے بولتا ہے کہ کوئی اور ہی مر گیا. یعنی بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور مرا, مجھے تھوڑی موت آنے والی ہے, میں تو لمبا جیوں گا ابھی. تو یہ بہت ضروری ترین چیز ہے, اہم ترین چیز ہے. میں بھی دعا کرتے کرتے یہ خیال آیا کہ واقعی طور پر موت دیکھو کتنی اچانک چیز ہے کہ کئی بار میں رات میں کئی مرتبہ اکثر بستر پہ لیٹتا ہوں تو یہ خوف ہوتا ہے کہ موت آ جائے گا. ہوتا ہے, خوف ہونا چاہیے انسان. یہ کوئی معاملہ ایسی بات نہیں کہ بہت ڈرنا کا موت سے ہوتی ہے. یہ بھی بہت بہادر قسم کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں باہر روڈوں پہ, آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بچے نوجوان آج کل جو کم علم بچے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں موت سے کیا ڈرنا ہے, حضرت ڈرنا پڑے گا. یہ جتنی بہادری کی بات ہے نا, اسرائیل لکھنے سے پہلے کی ہے. یہ جب آپ سکرات کے عالم میں آ جائیں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ جب حلق پہ جان اٹک جاتی ہے, قرآن نے بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے, اس کو بڑا خطرناک طریقے سے بیان کیا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ جب موت کا غرغرہ آ جاتا ہے اور تم اس کے برابر بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو پلٹا کیوں نہیں لیتے اس کی روح کو. اب پلٹا کے دکھاؤ نا, کہاں گئے حضرت اللہ دامن برکات اللہ علیہ, حضرت صاحب پیر صاحب قبلہ صاحب کروڑ پتی صاحب دولت مند صاحب کہاں گئے آپ بیٹھے ہوئے برابر. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم تو برابر بیٹھے ہوئے ہوتے ہو, لیکن اس وقت بھی ہم تمہارے سے زیادہ اس میت کے قریب ہوتے ہیں. اب اس نے جب سکرات دیکھ لی, اور ہوتا یہ ہے اللہ بہتر جانے, جو قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑا علم ہے مجھے, میں اس کے ذریعے بتا رہا ہوں, کیونکہ موت کو دیکھ کے واپس آنے والا تو کوئی نہیں دنیا کے اندر. وہ جو آپ عام طور پر سنتے ہیں نا کہ وہ صاحب وہ فلاں صاحب مر گئے تھے واپس, کوئی مر کے واپس نہیں آتا. اللہ کا قانون نہیں ہے مر کے واپس آنے والا. وہ انسان کو کوما میں چلے جاتا ہے, انسان کو لگتا ہے کہ اس کی موت آ چکی ہے, لیکن وہ موت نہیں آتی. موت تو ایک مرتبہ آ گئی بس, اس کے بعد واپس آنے کا کوئی آپشن, کیونکہ انسان کے اوپر ایک موت اب آئے گی اور ایک موت کب آئے گی. ایک موت اس کو آئے گی جب پوری کائنات کا موت آئے گی, لیکن اس وقت جو لوگ مرے ہوں گے مرے ہوئے ہوں گے. سمجھ گیا؟ بلباس کی بات کرو, ایک بار ہے, مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, ایک ہی بار اٹھایا جائے گا, بار بار نہیں اٹھایا جائے گا. بار بار آپ کو اٹھایا نہیں جائے گا, مرنے کے بعد آپ ایک ہی بار اٹھیں گے. کب؟ قیامت کے دن. کھیل تھوڑی چل رہا ہے ماشاء اللہ. نہیں صاحب وہ جنازہ لے کے جا رہے تھے, وہ صاحب اٹھ گئے, ممکن ہے مرے ہی نہ ہوں گے. ایسا ہوتا ہے. دنیا کی کچھ بہت ریئر بیماریاں ایسی ہوتی ہیں, بہت ریئر بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں دل اور حتیٰ کہ سانس بھی کچھ لمحے کے لیے, کچھ منٹوں کے لیے چلنا بند ہو جاتی ہے, کچھ وقت کے لیے چلنا بند ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر ایک دم سے انسان کے دل میں کرنٹ واپس آتا ہے, پمپ واپس آتے ہیں, انسان زندہ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا وینٹیلیٹر پہ لوگوں کو ڈالتے ہیں, کرنٹ جو لگاتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے, انسان کے جسم کے اندر ایک اسپارک ہوتا ہے. انسان کی باڈی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چنگاری رکھی ہے, وہ چنگاری جب مکمل ختم ہو جاتی ہے تو انسان چلنا بند ہو جاتا ہے. اسی لیے کہ وہ کرنٹ دیتے ہیں, شوق دیتے ہیں اسے, کیا پتا خدا خون کا دوران تیز ہو جائے اس سے. تو موت تو متعین ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کو مجھے پتہ چلے گا یا نہیں پتہ چلے گا, اور آپ ڈسکشن کریں گے اپنے بڑوں سے, بوڑھوں سے, بچوں سے, اور خاص طور پہ ایک چیز اور سمجھیے, ہمارے پاس بچوں سے پیسے کی بات کر لیتے ہیں, دولت کی بات کر لیتے ہیں, موت کی بات نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹے دیکھو موت تو متعین ہے, اور تو برا ماننے کی بات نہیں ہے, ممکن ہے کہ جو مجھ سے پہلے آ جائے بیٹے. ہاں دل پہ پتھر رکھنے والی بات ہے, مشکل بات ہے, لیکن ہاں ہو سکتا ہے نا. بیٹے تیاری کسی چیز سے رکھو یا نہ رکھو, موت کی ہمیشہ رکھو. تو وہ پوچھے گا حضرت صاحب موت کی تیاری کیسے ہوگی؟ فرمایا ہمیشہ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے گناہوں سے بچاؤ, اور جتنا ہو سکے نیکیوں میں رکھو. جتنا ہو سکے اپنی پوری جان لگا دو کہ نمازیں نہ چھوٹے, قرآن نہ چھوٹے, اللہ کا دین نہ چھوٹے, اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو اپنے آپ کو بچانا شروع کرو, تاکہ تم جب اچانک بھی مر جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں تم صرف
پر روزق کو اپنی آخری بات میں کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ اپنے موت کے تعلق سے ہمیشہ دعا کرا کریے کہ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے۔ اور حضور نے فرمایا، حدیث شریف ہے، جو شخص بغیر شہادت کی تمنا کے مر گیا وہ حقیقت میں منافق ہو کر مرا۔ تو ہمیشہ اللہ کے دین پر قربان ہونے کا جذبہ رکھے کہ اللہ کبھی ایسا موقع تو دے دے کہ ہم تیرے نام پر قربان ہو جائیں۔ اللہ قربانی اگر گھر میں بھی دے گا تو شہادت کی موت ہوگی۔ یہ بہت ضروری چیز تھی، اہم ترین چیز تھی، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں یہ چیزیں بتانے والا نہیں ہوتا کوئی، عام طور پہ اس قسم کی بات بھی نہیں کری جاتی، لوگ بلکہ گھبرا جاتے ہیں۔ موت کا ذکر ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو اور مجھے آنے والی ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے، جب میت کے پاس آپ ہوتے ہیں، کئی ایسا آدمی ہو جس کو موت آنے والی ہو، ویسے تو عام طور پہ آج کل ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر اللہ ماشاء اللہ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نظر آتا ہے کہ بھائی عنقریب وقت میں کیا کرنا چاہیے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے برابر میں بیٹھے کلمہ پڑھیں۔ کلمے کی تلقین نہیں کرنی ہے، بولنا نہیں ہے، اس کو کلمہ پڑھو بول کے، کیونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے، سکرات کی جب حالت آتی ہے نا تو فرشتے لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لیے تو وہ 1-2 منٹ کا لمحہ ہے، وہ اللہ بہتر جانے اس کے اوپر کتنا لمبا وقت گزر جائے گا، کیونکہ اب وہ اس فزیکل ورلڈ سے باہر جا چکا ہے۔ جو ٹائم لائن ہے، وقت کا متعین ہے نا، یہ گھنٹی کب تک چل رہی ہے آپ کے لیے وقت کی، جب تک آپ کے اوپر سکرات کا وقت نہیں آئے۔ سکرات کا وقت کیا ہے، اب اس کو نظر آنے لگ گیا کہ فرشتے آنے والے ہیں، آسمان کھل گیا اس کے لیے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی چیزیں کھل گئی۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، اب نہیں ہے کوئی توبہ، اب توبہ نہیں ہے، توبہ ختم ہو چکی۔ ہاں، مومن ہے تو فائدہ ایک چیز کا کیا ہے کہ اسے بالکل موت سے قبل اگر کلمہ نصیب ہو جائے تو بہت بہترین بات ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ممیت کے جو مرنے والا شخص ہے اس کے قریب بیٹھ کر تھوڑی سی آواز، زیادہ آواز میں بھی نہیں، بہت زور سے بھی نہیں، تھوڑی آواز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہے تاکہ اس کی زبان سے بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ اور اگر آپ کہیں کہ اسے کلمہ پڑھو، خدا نخواستہ اس نے منع کر دیا میں نہیں پڑھتا تکلیف کی وجہ سے، بلا وجہ آپ اس کا ایمان خراب کر دیں گے، حالانکہ ایمان پر مانے گا، وہ بہتر چیز ہے کلمہ نصیب ہو جائے۔ اور دوسرا، اگر ممکن ہو پانی پی سکتا ہو اور اس کیفیت میں ہو تو پانی پلایا جائے اسے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، کئی بار موت کی شدت میں اتنی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ پیاس یہ والی نہیں ہوتی، دنیا میں پیاس نہیں ہوتی عام طور پہ، وہ الگ ہی پیاس ہوتی ہے۔ اس وقت بھی ایک مرتبہ شیطان آپ کے سامنے آتا ہے، وہ پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے، کہتا ہے کلمہ مت پڑھنا، کہتا اگر تو نہیں پڑھے گا تو میں تجھے پانی کا پیالہ دوں گا، پیاس بجاؤں گا تیری۔ اسی لیے شیطان بڑی سخت چیز ہے صاحب، مرتے بھی آپ کا ایمان کھونے سے وہ کترانا نہیں، اس لیے کیا بولتے ہیں، سکرات کیا ربی مولا، شیطان کی فتنے سے ہمیں محفوظ فرمانا، تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ پھر کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، علیین اگر ہوتے ہیں تو اس کی روح نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو اس طرح نکال لیتے ہیں کہ جس طرح کہ سمجھیے آٹے میں ہو نا، سوکھا ہوا آٹا ہوتا ہے، سوکھے ہوئے آٹے میں آپ بال ڈالتے ہیں، بال کھینچے تو ایسے باہر آ جاتا ہے، بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو یعنی کہ مومن سے کہا جاتا ہے کہ بھائی چلو جس کے لیے تم محنت کر رہے تھے، اب یہ اسی آدمی کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ساری زندگی جب اللہ کے لیے کام کیا ہو، یہ بڑا ضروری ہے۔ موت کے وقت اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی آسانی ہو نا، اچھا یہ بات نہیں سمجھ پاتے لوگ کہ موت کی تکلیف، ساری زندگی کی تکلیف ایک طرف، مصیبتیں، پریشانی اور درد ایک طرف، اور موت کی شدت کی تکلیف ایک طرف۔ یاد رکھیے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس موت کو تکلیف نہ ہو، آسان طریقہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، تاکہ جب اسرائیل آئے اور کہے کہ چلو، میں تو پہلے تیار بیٹھا ہوا تھا، تم دیر سے آئے، میں تو تھا ہی تیار، میں تو 10 سال سے تیار کر رہا تھا کہ اللہ کب بلا رہا ہے۔ موت کی دعا مانگنا اچھے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ بیمار پڑ چکا ہے انسان کو، ایسی چیز ہو چکی ہے، تو کہہ سکتا ہے اللہ کی بات کا مولا تو اللہ میرا رب ہے، تو میرا فیصلہ فرما دے، یہ جائز ہے، لیکن موت کی دعا مانگنا جائز بوجھ کر جائز نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہو سکتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسرائیل جب آئیں گے آپ کے پاس، تو کیونکہ آپ نے تیاری ہی ساری کی ساری کس کی ہے، یہ موت کی تیاری ہے۔ اس طرح ایک انسان نے پیپر کی تیاری کری اور پیپر کا دن آیا تو خوش ہو رہا ہے، اور باقی سارے پریشان ہو جائے، تیاری نہیں کری۔ اور جو دنیا دار آدمی ہوتا ہے مان اللہ، جب وہ اسرائیل کو دیکھ لیتا ہے نا تو اور سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، تو وہ تو اس نے کچھ جمع ہی نہیں کیا نا اس کے لیے، تو اب وہ نکلنے کو تیار نہیں ہوتا مان اللہ۔ اب وہ روح کیا ہوتی ہے، جسم کے اندر بھاگ رہی ہوتی ہے، اندر ہی اندر بھاگ رہی ہوتی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہتی،
اسی لیے آپ لوگوں کو جو ہے نا آپ نہیں دیکھ پاتے، آپ کو معلوم ہے جب کوئی بدترین آدمی کی روح نکالی جائے تو فرشتے پکڑ لیتے ہیں اسے، ورنہ وہ اپنے ہاتھ پر اتنے مارے کہ لوگ دیکھ کے حمل پہ آ جائے اسے دیکھ کر۔ اسی لیے عام طور پر جب آدمی مر رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے عام طور پر جتنے بھی آدمی مر رہے ہوتے ہیں وہ ویسے مر جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ویسے مرا ہے، اس کے طرف فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسے پکڑ لیتے ہیں، اس کے ہاتھ اور پیر دونوں پکڑ لیتے ہیں تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ اور پھر جب وہ پیر کے پائے انگوٹھے سے روح کھینچی جاتی ہے تو وہ اگر مومن ہے تو وہ بالکل آرام سے چلو بسم اللہ بول کے نکل جاتی ہے، لیکن اگر بدترین قسم کا آدمی ہے، کافر ہے، منافق ہے، معاذ اللہ ہے تو اپنے آپ کو سو کالڈ مسلم، لیکن وہ معاذ اللہ اگر سمجھیے کہ اس نے دنیا داری کری ہے تو وہ روح نکلتی نہیں، اس کا حال کیسا ہوگا؟ جیسے کسی ململ کا کپڑا ہوتا ہے، چنی ہوتی ہے خواتین کی، آپ اس چنی کو کیا کریں، کسی کانٹے دار درخت پہ ڈال دیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں کانٹوں میں ڈال دیں، اس کے بعد اسے کھینچیں، کیا حال ہوگا اس کا؟ چیخڑے اڑ جائیں گے نا، ایسا حال ہوتا ہے ایک معاذ اللہ گناہ گار آدمی کی موت کا، نعوذ باللہ۔ بڑی سخت ترین چیز ہے، اس کے بارے میں تیاری کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اور یاد رکھیے، اور ایک آخری بات ختم کر رہا ہوں، خاتمہ بالخیر ہونا دنیا سے سب سے بڑی نعمت ہے، یہ بھی یاد رکھیے میں اور آپ مسلمان ہیں، ضروری نہیں کہ موت اسلام پر ہو، یہ بھی دعا مانگو گی ہمیشہ کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرما، مرنے سے پہلے کہیں بیوی بچوں کے چکر میں، بھائی بہنوں کے چکر میں، دولت کے چکر میں کافی نہ ہو جائے۔ ایک کفر ایک وہ والا نہیں ہے کسی بت کی پرستش کر رہے ہیں آپ، کسی مورتی کی پوجا کر رہے ہیں آپ سورج کو خدا مانتے ہیں، نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی حرکتوں میں اس حد سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب عطا فرمائے، اور مولا کریم جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان و عمل والی زندگی نصیب عطا فرمائے، جب اس دنیا سے بلائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے، مرنے سے پہلے توبہ نصوحہ نصیب عطا فرمائے، جو کہا ہے سنا کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔